الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں حج بیت اللہ سر فہرست ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت والوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دوبارہ جب بھی حج کریں گے تو یہ نفل ہوگا۔ حج بیت اللہ کی تعلیم حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کرتے آ رہے تھے۔ مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر بھی اور حج بیت اللہ کے اعمال کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں لا چکے تھے، اور پھر بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ جیسا کہ واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
نہ صرف یہ کہ خود توحید پرست تھے بلکہ توحید کا پرچار کرنے والی دنیا میں امتیازی شخصیت تھے۔ غیر اللہ کو پوجنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہ تھے۔ مشرکین مکہ نام تو حضرت ابراہیم کا لیتے تھے، لیکن کام وہ کرتے تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چاہت کے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، بت شکن تھے۔ مشرکین مکہ نے اس گھر کو کہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، غیر اللہ سے بھر دیا۔ بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا گیا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے اور لوگ توحید کو بھول کر شرک کے راستے پہ چل پڑے۔ زبان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا، حالانکہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ مشرکین مکہ ہی نہیں بلکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، لیکن یہودی بھی اور عیسائی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما کر جہاں لوگوں کی اور باتوں میں اصلاح کی، تو وہ چیزیں جو مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے دین میں داخل کر دی تھیں اور ان کو سیدنا ابراہیم کی تعلیم شو کیا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ اور قرآن کریم نے صاف بتلا دیا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، لیکن توحید پرست مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ تو وہ گھر جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اور اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اللہ جل جلالہ کے اس گھر کو مشرکین مکہ نے بتوں سے بھر دیا، پھر بھی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیتے تھے۔ تو یہ سراسر جو ہے ناانصافی اور سراسر ظلم تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج بیت اللہ کی تعلیم دی تھی۔ اب جو تعلیمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی ان کو بھی مشرکین مکہ بھلا چکے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام غلط نظریات کی اور غلط رسومات کی
اصلاح فرمائی جو مشرکین مکہ نے حج میں، بیت اللہ میں یا حج بیت اللہ میں اپنی طرف سے داخل کر دی تھی۔ اب حج کے اعمال میں سے ہے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ اب بیت اللہ کا طواف تو اس لیے تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جب اس کو بتوں سے بھر دیا گیا تو جو طواف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا اس میں بتوں کو شریک کر دیا۔ اسلام اور دنیا کا ہر دین اور ہر مذہب حیا کا درس دیتا ہے۔ بیت اللہ کے طواف کا حکم تھا اور حیا کا حکم بھی تھا کہ مشرکین مکہ نے یوں کیا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑوں کو اتارنا شروع کر دیا، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے۔ جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے کہ آپ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہتے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ جو کپڑے ہمارے گناہ آلود ہیں ان کے ساتھ ہم طواف کریں، اس لیے کپڑے اتار کر طواف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حماقت کی بات تھی، اس لیے کہ گناہ کپڑے تھوڑی کرتے ہیں، کپڑے گناہ تو انسان خود کرتا ہے، کپڑے گناہ نہیں کرتے۔ تو جو دل جو نفس انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے وہ تو ساتھ لگا ہوا ہے، گندگی تو جو ہے وہ نفس میں بھری ہوئی ہے وہ تو ساتھ ہے، اس کی پیروی بھی ہو رہی ہے۔ ننگے ہو کر طواف کرنا جو سراسر بے حیائی تھی اس کو نیکی خیال کر رہے ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ابھی آپ جوان نہیں ہوئے تھے، بیت اللہ میں طواف کی غرض سے گئے تو آپ نے تہبند باندھ رکھا تھا، تو ایسے ہی ذہن کے ایک آدمی نے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں لیکن تہبند باندھا ہوا ہے، اس نے آپ کا تہبند مبارک کھول دیا۔ آپ اس کیفیت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بہرکیف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد اور بے حیائی کی تردید کی کہ ننگے ہو کر طواف کرنا کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ بے حیائی ہے۔ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو، گناہ تو تم کرتے ہو، تمہاری ذات کرتی ہے، کپڑوں کا قصور کیا ہے؟ یہ بالکل ایسی دلیل ہے جس طرح کہ آج دلیل دی جاتی ہے۔ بعض بے وقوف لوگ داڑھی منڈاتے ہیں اور ان سے پوچھو داڑھی کیوں منڈاتے ہو کہ جی وہ کہتے ہیں جی داڑھی اس لیے منڈاتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی رکھ کے لوگ رشوت کھاتے ہیں، داڑھی رکھ کے لوگ سود کھاتے ہیں، داڑھی رکھ کے لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، ہم داڑھی اس لیے منڈاتے ہیں۔ بھئی اس کا یہ حال تو نہیں کہ داڑھی منڈا دو، داڑھی کا رشوت خوری، سود خوری اور گناہوں سے تعلق کیا ہے؟ اس کا حل یہ گناہ چھوڑ دو، داڑھی کا اس سے کیا تعلق؟ تو بیت اللہ کے طواف کا ننگے ہو کر طواف کرنے سے تعلق کیا ہے؟ گناہ تو انسان کرتا ہے، گناہوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو حل نہیں ہے گناہ کرتے رہو اور ننگے ہو کر طواف کرتے رہو۔ تو خیر مشرکین مکہ نے
بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا اس کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا، پھر بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اسلام نے آ کر اس رسم بد کی اصلاح فرمائی۔ مشرکین مکہ حج کے معاملات میں یہ گڑبڑ بھی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جب 4 مہینے حرمت والے عزت والے رکھے ہیں جن میں جنگ جائز نہیں تھی، لڑنا جھگڑنا جائز نہیں تھا، مشرکین مکہ ان مہینوں کی ترتیب بدل دیا کرتے تھے، جب چاہتے ترتیب بدل دیتے۔ چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں تھا، جب ان کا لڑائی کو جی چاہتا تو حرمت والے مہینوں کو کبھی آگے کر دیتے کبھی پیچھے کر دیتے، اور کہتے تھے اس مرتبہ فلاں مہینہ بعد میں آئے گا فلاں پہلے آئے گا۔ یہ بھی گڑبڑ تھی۔ اسلام نے آ کر اس رسم بد کی بھی، اس کارستانی کی بھی اصلاح فرمائی اور لوگوں کو بتایا کہ صحیح دین کیا ہے، اور حرمت والے مہینوں کے تقدس کو باقی رکھا اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن قربانیاں بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ قربانی کرنا بھی حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو قربانیاں بتوں کے نام پہ کرتے۔ حالانکہ قربانی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، آپ نے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا، نہ کہ غیر اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بتوں کو غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قانون بنائے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑا گیا اس کا کان چیر دو، بطور علامت کے کان کے اندر چیرا دے دیتے تھے، ٹک لگا دیتے تھے۔ تو قانون اس کے بارے میں یہ بنا رکھا تھا کہ یہ جانور جہاں جائے جیسے چاہے کھائے پیے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی جس کی چاہے کھیت کے اندر جائے اور جس کی چاہے فصل میں جائے اور جا کر تباہی مچائے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک تو جانور کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا اور ذبح غیر اللہ کے نام پہ کرتے، اور دوسروں کا حق بھی مارتے اور اس کو نیکی خیال کرتے، جہاں تک ان لوگوں کی مذہبی اور دینی حالت گر چکی تھی۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ نا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو وہ جانور سراسر حرام اور سراسر جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرنا چاہیے، اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہونا چاہیے۔ اب مشرکین مکہ نے حج کے اعمال اور حج کے دن میں جو رسمیں گھر رکھی تھی، ان رسموں میں ایک رسم یہ تھی کہ جو حج کے دن ہوتے اور ان میں سے کسی نے حج کرنا ہوتا تو وہ حج کے دنوں میں اپنے گھر میں آنا چاہتا، چونکہ گھر تو ان کے ساتھ ساتھ تھے، اپنے گھر میں آنا چاہتا تو دروازے سے اندر داخل نہ ہوتا تھا، بلکہ دیوار پھلانگ کے آتا تھا، اور اس کو نیکی خیال کرتے تھے۔ مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے کوئی، کہ جو حج کے دنوں میں حج کے اعمال میں لگا ہوا ہو، گھر آنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ دروازے سے نہیں آئے گا بلکہ
دروازہ پھلانگ کے آئے گا، دیوار پھلانگ کے آئے گا، حالانکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آنا، یہ تو چوروں لٹیروں 2 نمبر لوگوں کی عادت ہے، اور ظاہر بات ہے سیدھی سی جو ہے یہ تخریب کاری ہے، شرافت کی سراسر خلاف ہے، لیکن انہوں نے اس کو مسئلہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی تردید کی، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ محض دروازے سے، فرمایا ادخلوا من ابوابها، دروازے سے داخل ہو کے آؤ۔ یہ بدتمیزی ہے کہ تم دیواریں پھلانگ کے آتے ہو، تو اس رسم بد کی اصلاح فرمائی۔ اسی طرح حج کے دنوں میں مشرکین مکہ نے یہ رسم بنا رکھی تھی کہ جو حج کے ایام ہوتے تو حاجی لوگ ان دنوں میں مینا جاتے، عرفات جاتے، یعنی مینا میں جاتے، وہاں جو اعمال کرنے کے ہیں کرتے، عرفات جاتے، جو اعمال وہاں کرنے کے ہیں کرتے، وقوف کرتے، وہاں ٹھہرتے، تو یہ حج کے اعمال میں سے ہے۔ تو جو مشرکین مکہ میں بڑے بڑے سردار تھے نا، قریش خاص طور پہ کہہ لیں آپ، قریش نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا تھا کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی حج کے دنوں میں باقی لوگ تو جائیں عرفات مینا وغیرہ، لیکن ہم جو ہے ادھر حرم کی حدود میں رہیں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اس لیے ہم چونکہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، اس لیے بیت اللہ کی حدود سے باہر ہم نہیں جائیں گے، اور لوگ جائیں گے۔ تو یہ اپنے لیے الگ ہی مسئلے گھڑ رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جس کو تم نیکی خیال کرتے ہو۔ تو یہ عجیب رسم نکالی ہوئی تھی کہ خود حج کے اعمال کو پورا نہیں کرتے تھے بلکہ ڈنڈی مارتے، اور اس کا نام نیکی خیال کیا ہوا تھا، اس کا نام نیکی رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حج کے دنوں میں حج کے اعمال سے جب فراغت ہوتی تو ان دنوں میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ یہ مشرک لوگ جمع ہو جاتے، میلہ لگاتے، میلہ ہوتا، اور اس میں جو ہے شعر و شاعری ہوتی، اور لوگ اپنے باپ دادوں کے برے اعمال کو، برے کارناموں کو ذکر کر کے اس پہ فخر کرتے۔ اپنے باپ دادوں کے گناہوں کا تذکرہ فخریہ کرتے کہ میرا ابا بڑا بہادر تھا، اس نے 100 آدمی قتل کیا۔ دوسرا کہتا میرا ابا بڑا بہادر تھا، اس نے 200 آدمی قتل کیا۔ میرا ابا بڑا بہادر تھا، وہ شراب کے کئی مٹکے پی لیتا تھا۔ یعنی یہ اس کی گناہوں کو ذکر کر کے فخریہ طور پر ہاں جی لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو نیکی خیال کرتے۔ اسلام نے اس رسم بد کی تردید فرمائی، اور بیت اللہ کی عبادت، چونکہ ان لوگوں کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی، یعنی بیت اللہ کا انتظام تھا، یہ لوگ قریش والے خاص طور پہ یہ بیت اللہ کی انتظامیہ تھے، جو بھی وہاں
کام ہوتے انتظامی معاملہ تو یہ کرتے تھے، تو اس لیے گڑبڑ پہلے یہ کرتے تھے، ان کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کریم میں قریش کو خاص طور پہ مخاطب کیا ہے، اور قرآن کریم میں ایک سورت سورہ قریش کے نام پہ اتاری ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کو اور خصوصاً قریش کو توحید کی دعوت دی ہے۔ چونکہ جیسا بھی تھا، یہ قریش والے لوگ بیت اللہ کی انتظامیہ تھے، اس لیے جو لوگ بھی ان دنوں حج پہ آتے، اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، تو لہذا جو لوگ بھی حج پہ آتے، یہ چونکہ بیت اللہ کی انتظامیہ تھے، اس لیے لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی یہ سفر پہ جاتے، لوگوں کو پتہ چلتا بھی قریش والے یہاں سے سفر کے طور پر گزر رہے ہیں، تو لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے، بڑی عزت کرتے، کھانے کھلاتے، کیوں؟ یہ بیت اللہ کی انتظامیہ ہے۔ اور پورے سال میں جو حرمت والے 4 مہینے تھے، صرف ان دنوں میں عام طور پر سفر ہوتا تھا، کیونکہ جنگ جائز نہیں تھی، تو لوٹ مار جائز نہیں تھی، باقی لوگ جو ہیں عام طور پر انہی 4 مہینوں میں سفر کرتے تھے، باقی مہینوں میں لٹ جانے کا خوف ہوتا تھا، اس لیے عام طور پر تجارتی قافلے نہیں جاتے تھے۔ لیکن قریش والے پورا سال تجارت کے لیے جاتے تھے، حرمت والے مہینوں میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے، جس مہینے میں جاتے، لوگ ان کو لوٹتے نہیں تھے، کیوں؟ یہ بیت اللہ کی انتظامیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قریش والوں کو چونکہ بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی تھی، قریش والوں کو خاص طور پہ قرآن کریم میں مخاطب کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی، اور ان کو کہا کیا لوگوں قریش والوں تمہیں بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی ہے، بیت اللہ کی وجہ سے سردی گرمی اور طرح طرح کے خطرات سے تم محفوظ ہو گئے اور سفر سے مانوس ہو گئے ہو، تو اس لیے یہ سفر سے مانوس ہو جانا اور بے خوف ہو جانا، پورا سال تجارتی قافلوں کا آنا جانا رہنا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور تمہیں یہ نعمت بیت اللہ کی تولیت اور اس کے انتظام کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تمہیں چونکہ عزت بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے کہ تم بیت اللہ کے رکھوالے ہو، تمہیں چاہیے عبادت بھی اس گھر کے رب کی کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا لإِلاف قریش، قریش کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ گرمی اور سردی کے موسم میں، ہاں جی، سردی اور گرمی کے موسم میں مانوس ہو جانے کی وجہ سے، کیا اب تم لوگ مانوس ہو گئے ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب سردی اور گرمی میں اور ویسے بھی تمہارے تجارتی قافلے عام جاتے ہیں، تمہیں پریشانی کوئی نہیں، تم راستوں سے مانوس ہو، پریشان نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جنہوں نے تمہیں بھوک سے کھلایا، یعنی تم بھوکے تھے، تمہارے پیٹ بھرے، تمہارے لیے تجارت کے راستے آسان ہوئے، تمہارے گھروں میں جو ہے اناج، تمہارے گھروں کے اندر طرح طرح کی نعمتیں آئیں، تمہیں بھوک سے اللہ پاک نے فراوانی عطا کی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کی جگہ پہ امن عطا کیا،
یہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، تو لہذا تمہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دی۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ حج بیت اللہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ مشرکین مکہ نے جہاں اور دینی معاملات میں گڑبڑی کر رکھی تھی، تو بیت اللہ اور حج بیت اللہ کے اعمال میں اپنی طرف سے کئی طرح کی رسمیں گھڑ رکھی تھی اور ان کو نیکی خیال کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کی اصلاح فرمائی، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا اس کو بتوں سے پاک کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ چھڑی بتوں کی طرف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل جاتا رہا، یعنی کسی کام کا نہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مبارک بتوں کی طرف کی تو سارے کے سارے گر پڑے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توحید اور رب تعالیٰ کا جو ہے وہ خاص مقام جو انبیاء علیہ السلام آ کر امتوں کو سمجھاتے ہیں۔ جب بھی کبھی لوگ گمراہی میں پڑے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر ان کو سیدھا رستہ بتایا، اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے جہان کے لیے نبی تھے، اس لیے آپ نے دنیا کو آفاقی اور عالمی تعلیمات سے سرفراز فرمایا، عالمی تعلیمات۔ اب بیت اللہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ والی جگہ پر خشکی نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے پانی تھا، بیت اللہ والی جگہ پر خشکی نمودار ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ خشکی پھیلنا شروع ہوئی، اور پھر مکہ کے ارد گرد کی زمین وجود میں آئی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے باقی جتنی زمین آج ہم دیکھ رہے ہیں خشکی والا حصہ، یہ سارے کا سارا وجود میں آیا۔ چونکہ سب سے پہلے بیت اللہ والی جگہ وجود میں آئی تو مکہ مکرمہ والی جگہ وجود میں آئی، اس لیے مکہ مکرمہ کا نام قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ام القریٰ رکھا ہے۔ قریٰ کہتے ہیں بستیوں، تو بستیوں کی ماں یعنی کہ زمین کی ماں، دھرتی کی ماں، وہ بیت اللہ والی جگہ ہے۔ چونکہ سب سے پہلے خشکی بیت اللہ والی جگہ پہ نمودار ہوئی، اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں جو ہے خشکی پھیلی ہے۔ سب سے مرکز بیت اللہ والی جگہ، آج بیت اللہ جہاں موجود ہے یہ پوری دنیا کا درمیان ہے، سینٹر ہے، اس لیے سورج کی شعاعیں سب سے زیادہ سیدھی یہاں پڑتی ہیں اور یہاں گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے۔ باقی جگہوں پر چونکہ خط استوا سے دوری ہے، اس وجہ سے وہاں شعاعیں بھی سیدھی نہیں پڑتی اور گرمی بھی کم ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام و مرتبہ والی جگہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ اب اللہ کا گھر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات یہاں رہتی ہے، جس طرح کہ ہمارا گھر ہے، کیا ہم اپنے گھر میں پناہ لیتے ہیں سردی گرمی سے اور یہاں رہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی ذات بھی اپنے گھر میں اس طرح، ایسی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کی محتاج ہے ہی نہیں۔ ہم ہیں سردی گرمی سے بچنے کے لیے گھر کے محتاج ہیں، روٹی کپڑا مکان یہ ہماری ضرورتیں، رب تعالیٰ کی ذات کی ضرورت نہیں ہے۔ بیت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا یہ اللہ کا گھر ہے، رب تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، رب تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ اس جگہ پر پڑتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ اس جگہ پہ ہوتی ہے، اس لیے بیت اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔
جتنی مسجدیں ہیں یہ سارے کی ساری بیت اللہ کی شاخیں ہیں، بیت اللہ ان کا مرکز ہے، اور مسجد ساری کی ساری اس کی بیٹیاں، کہتے ہیں کب مسجد ساری کعبہ کی بیٹیاں ہیں، تو باہر کے پوری دنیا کا مرکز بیت اللہ ہے۔ جتنے ایمان والے ہیں ان کے ایمان کا کنیکشن بھی بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی مومن ایسا نہیں دنیا میں کہ جس کا وہاں جانے کو جی نہ چاہتا۔ کسی بھی آدمی کی اگر درینہ خواہش پوچھو بھی کیا ہے تو وہ کہے گا جی میری تو بڑی خواہش یہ ہے اللہ پاک مجھے اپنے گھر بلا لے۔ تو مومن کا ہر وقت جو ہے دھیان اور ایمان کا کنیکشن چونکہ بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے بیت اللہ کے ساتھ محبت ایک یقینی چیز ہے۔ اب بات چلی، میں تھوڑی سی بات عرض کروں۔ اسلام کے دو مراکز ہیں، ایک بیت اللہ ہے اور ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ جو بیت اللہ ہے یہ عبادت کا مرکز ہے، اور یہاں مسلمان عبادت کے غرض سے آتے ہیں، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے یہ عقیدت کا مرکز ہے۔ یہاں لوگ عبادت کے لیے نہیں آتے بلکہ یہاں محبت کی وجہ سے آتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ہے بے حد لگاؤ ہے، تو آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے مقام پہ آنے کو جی چاہتا ہے۔ تو بیت اللہ عبادت کا مرکز ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ محبت اور عقیدت کا جو ہے مرکز ہے۔ تو حج بیت اللہ یہ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عاشقانہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر لاگو کی ہے۔ مشرکین مکہ نے اس کے اندر کئی طرح کی رسومات داخل کر دی تھی، اسلام نے آ کر ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ جس طرح کہ مہانہ اجتماع کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ حج بیت اللہ میں جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کی یادگار کے طور پر ہیں، جس طرح کہ صفا مروہ پہ چکر لگانا۔ اب صفا مروہ پہ جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 7 چکر لگاتا ہے، اس کو سعی صفا مروہ کہتے ہیں، صفا مروہ کی سیاح دوڑنا۔ تو یہ 7 چکر اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ یہاں دوڑی تھی، اس لیے حج کرنے والے کے لیے صفا مروہ کے چکر ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دوڑی حضرت حاجرہ تھی، لیکن آج عورتوں کو وہاں پہ دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، اس لیے کہ حضرت حاجرہ جب دوڑی تھی پریشانی میں، پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ اکیلی تھی، کوئی اور وہاں دیکھنے والا نہیں تھا۔ آج جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہزاروں مرد بیک وقت اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اگر عورت وہاں پہ دوڑے گی تو اس کے سطر کے ننگ کے کھل جانے کا خدشہ ہے، اور یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے اگرچہ ادا حضرت حاجرہ کی ہے، لیکن ان کی اولاد میں جو مذکر مرد حضرات ہیں اس ادا کو باقی رکھیں گے۔ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں صفا مروہ پہ مرد دوڑتے ہیں، عورتیں نہیں دوڑتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا تھی کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا تو شیطان نے آ کر اپنا زور لگانے کی کوشش کی، 3 مرتبہ اس نے کہ آپ کا بیٹا ہے، اکیلا بیٹا ہے، ہاں جی بڑھاپے کی اولاد ہے، ذبح کر۔ آپ نے جو ہے وہ پتھر سے اس کو دھتکارا تھا تو وہ پتھر کا بن گیا تھا۔ وہاں 3 آج پتھر کے ستون بنے ہوئے ہیں جس کو جمرہ کہتے ہیں، جمرہ اولا، ثانیہ اور عقبہ۔ وہاں پر حاجی لوگ جو ہے وہ جا کر اپنا کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکریاں۔ اب یہ جو ہے عمل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا ہے۔ تو حج کے اعمال جو ہیں یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کی بات ماننے کا نام ہے۔ اب کوئی آدمی کہے آج کنکریاں مارنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم مانیں گے۔
یہی عشق ہے کہ ہم وجہ کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں حکم دینے والا کون ہے۔ ابو کہے کوئی کام کرنے کو، بیٹا کہے ابو جی یہ کام جو آپ نے مجھے کرنے کو کہا اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ سے ہمیں کیا غرض ہے کہ بڑے نے حکم دیا، اللہ پاک کی ذات نے حکم دیا ہے تو لہذا وجہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے وہاں دمبے کو بھیج دیا، دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ آج وہاں قربانیاں ہوتی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ حاجی لوگ وہاں قربان کرتے ہیں جانوروں کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ حج بیت اللہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس آدمی میں استطاعت ہو، طاقت ہو، جا سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہاں جا کے بیت اللہ کا حج کرے۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ طاقت کا معنی کیا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں بس اوقات آدمی کی 200 پاور لوم چل رہی ہے، لیکن آج تک حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ استطاعت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہاں جانے کے اخراجات ہوں، آنے کے، جانے کے، وہاں رہنے کے، اور پیچھے اگر یہ جائے مہینہ لگے، 25 دن لگیں، 15 دن، 20 دن، جتنے دن لگیں، اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بچے جو ہیں پیچھے، ان کے پاس بھی اتنا خرچہ ہو کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اس لیے آج لوگ حج بیت اللہ سے جان چھڑانے کے لیے بھی طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی وہ بچی کی شادی ہونے والی جی اس لیے نہیں جانا۔ بچی کی شادی کا حج بیت اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، اور فلاں مکان تعمیر کرنے جی اس لیے جو ہے وہ اپنا حج پہ نہیں جا رہا جی۔ مکان کی تعمیر کا حج بیت اللہ سے کیا تعلق ہے؟ جو پیسے حج بیت اللہ پہ لگنے وہ اور ہیں، جو مکان پہ لگنے ہیں وہ اور ہیں۔ یہ طرح طرح کے بہانے کر کے حج بیت اللہ سے جان نہیں چھڑانے چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت جس کو جو ہے توفیق عطا فرمائے جانا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے انسان کی اپنی کوشش سے۔ جو کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ کی مدد ساتھ شامل ہے تو حال ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں توفیق۔ کہتے ہیں نا اللہ پاک توفیق دے، اس کا کیا مطلب کہ بندہ کوشش کرے اور اللہ پاک کی مدد ساتھ شامل حال ہو جائے، یہ توفیق ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کوشش ہی نہ کرے، اللہ پاک زبردستی اٹھا کر اس کو جو ہے جہاز پہ ڈال کے بیت اللہ میں پھینک دے جا کے، ایسی بات نہیں ہے۔ توفیق اسے نہیں کہتے، توفیق کہتے ہیں بندہ کوشش کرے، بندہ اپنے اسباب اختیار کرے، رب تعالیٰ کی مدد پھر ساتھ شامل حال جاتی ہے، پھر آدمی اس کام کو کر گزرتا ہے۔ وگرنہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اور اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ شہر میں ایک جگہ جانتا ہوں کہ میاں بیوی بہت بوڑھے ہیں اور وہ ریڑھی لگاتے ہیں اور ٹافیاں بیچتے ہیں، ان کے گھر کے دروازے کی کنڈی بھی نہیں ہے، لیکن دونوں آدمی حج کر کے آئے ہیں۔ تو یہ تو اصل میں اپنی چاہت پر ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے پیسے کہاں خرچ ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ میرے پیسے موبائلوں پہ خرچ ہوں، میرے پیسے جو ہے نا عیاشیوں پہ خرچ ہوں، اس پہ ہوتے ہیں، اور جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نہیں کسی اچھے کام پہ خرچ ہوں، اس کے اچھے کام پہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو حج بیت اللہ عظیم عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل عبادت ہے۔ لہذا جس آدمی میں طاقت ہو اس کو ضرور حج بیت اللہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بڑوں میں کوئی ایسا ہو کہ جس پہ حج بیت اللہ ضروری تھا لیکن وہ نہ کر سکا، فوت ہو گیا، اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہیے، یعنی ورثاء کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج کرے۔ جب وہ مال و جائیداد جو ہے لاکھوں کروڑوں چھوڑ گیا ہے تو پھر ان پیسوں میں سے حج بیت اللہ پر کچھ پیسے خرچ ہو جائیں، جو کہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ جو چیزیں والدین کی ذمہ ہوتی ہیں نا، اولاد کو چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ جب باپ فوت ہو جاتا ہے ہر آدمی جائیداد بانٹنے کے چکر میں ہوتا ہے، باپ کے ذمہ جو قرض ہے اس قرض کو ادا کرنے کی فکر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اور باپ نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، ان نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کا مسئلہ ہے،
اولاد کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ کی آخرت کیا بنے گی، نہیں، بس وہ پیسہ آئے اور اس پہ ہزار روپے پر ہی بس اوقات لڑتے ہیں اور پھر فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں کہ جی اس نے اتنے پیسے لے لیے اور میں نے اتنے لے لیے، نہ اپنی آخرت کی فکر نہ اپنے والدین کی آخرت کی فکر۔ بہرکیف حج بیت اللہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ رب العزت جس کو استطاعت عطا فرمائے تو اس کو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔